بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے حلال اور طیب چیزوں کو ہمارا رزق قرار دیا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آئے۔ تفسیر: اس آیہ مجیدہ میں جو احکامات درج ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حکام کو رشوت دے کر مال کھانے کی کوشش نہ کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ حکام کی عدالت کے ذریعے ناحق دوسروں کا مال نہ کھاؤ، یعنی اگر تمہیں علم ہے کہ یہ مال حرام ہے تو خواہ عدالت ہی تمہارے حق میں فیصلہ دے دے پھر بھی تمہارے لیے وہ مال حرام ہے، کیونکہ عدالت ظاہری شواہد پر عمل کرتی ہے اور تم حقیقت حال کے ذمہ دار ہو، کیونکہ تم حقیقت حال کو جانتے ہو، خصوصاً جب تمہیں اس چیز کا علم بھی ہو، اس کے باوجود اگر ایسا کریں تو یہ حرام ہے۔ اور تیسرا حکم اس میں یہ ہے کہ اس آیت اور دیگر متعدد آیات سے انفرادی ملکیت ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اموال کے مالک ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ان پر ناحق قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں مذکور ہے کہ مال مسلم کی وہی حرمت ہے جو کہ خون مسلم کی حرمت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں میں رشوت لینا خدائے عظیم سے کفر برتنے کے مترادف ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات 2 ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ مال مسلم کا احترام واجب ہے، اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اخلاقی اقدار مادی اقدار پر مقدم ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کا مال ناجائز ہڑپ کرنے سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔